السلام علیکم۔ شعبان میں یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہہ کر اپنے پیاروں تک پہنچائیں۔ شاید کسی کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے غیبی مدد کرنے والے اللہ، اے صحت دینے والے اللہ، اے رزق پہنچانے والے اللہ، اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے میرے رب، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کا واحد راستہ آپ کی مدد سے ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں شیطان کے چنگل سے نجات دلا دے۔ اے اللہ، میری زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد کر۔ اے اللہ، تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں نماز پڑھتی رہوں اور نیک اعمال کروں۔ اے اللہ، میری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے، مجھے اور میرے ماں باپ اور سب ایمان والوں کو بخش دینا۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو دور کر اور ہمارا نیک بندوں کے ساتھ خاتمہ کرنا۔ اے میرے رب، میری مدد فرما، میرے خلاف میرے دشمنوں کی کارروائیوں سے ان کی مدد نہ فرما، میری حمایت فرما، میرے مخالفین کی میرے خلاف حمایت نہ فرما۔ اپنی لطیف کی خفیہ تدبیر میرے حق میں استعمال فرما، میرے خلاف استعمال نہ فرما۔ مجھے ٹھیک راستے پہ چلا اور صراط مستقیم پہ چلتے رہنا میرے لیے آسان فرما۔ جو کوئی مجھ پہ ظلم و زیادتی کرے، اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے پروردگار، مجھے بنا دے اپنا خوب شکر کرنے والا، خوب ذکر کرنے والا، اپنے سے بہت ڈرنے والا، سراپا اطاعت گزار، فرما بردار، اپنے حضور میں عاجزی اور نیاز مندی سے جھکنے والا، نرم دل اور تیری بارگاہ کی طرف رجوع ہونے والا اور پلٹنے والا۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول فرما لے، میرے گناہوں کی میل کچیل کو دھو دے، میری دعا قبول فرما، میری مدد فرما۔ اے اللہ، تو ایک دن جس کے آنے میں کسی طرح کا شبہ نہیں، لوگوں کو اعمال کی جزا سزا کے لیے اکٹھا کرے گا، اس دن ہم پر تیری مہربانی کی نظر رہے۔ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرنا اور اپنی فرما برداری کی حالت میں ہمیں موت دینا۔ یا اللہ، مجھے، میرے اہل و عیال کو، میرے آباء و اجداد اور میری آنے والی نسلوں کو عذاب قبر سے بچا۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور حساب میں آسانی اور شفاعت مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں، انہیں بیماری سے جلد از جلد شفا اور صحت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور فرما، اور جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں، انہیں جلد سے جلد سب کا دوش فرما۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حاجت مند ہے، ان کی حاجت پوری فرما، ماں اور مذہب پر پوری طرح سے گامزن فرما۔ یا اللہ، اور جب ہم لوگوں کا خاتمہ ہو تو زبان پر کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میری دینی حالت درست فرما دے، جس پر میری خیریت اور سلامتی کا دار و مدار ہے، اور میری دنیا بھی درست فرما،
جس میں مجھے یہ زندگی گزارنی ہے، اور میری آخرت بھی درست فرما دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، اور میری زندگی کو خیر اور بھلائیاں عطا فرما۔ میری موت کو ہر شر سے راحت اور حفاظت کا وسیلہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہم کو نہ پکڑ۔ اے اللہ، ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں، ہماری مدد کر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم لوگوں کے ظلم سے بچا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں کے پنجے سے نجات دے جو کافر ہیں۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا رفیق ہے۔ ہمیں اپنی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اے اللہ، میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اور میرے ظاہر کو بھی صلاح سے آراستہ فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم سے، جو ایسے صالح گھر والے، صالح مال اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے جو نہ خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کے لیے گمراہ کن ہوں، میں بھی تجھ سے ان چیزوں کی سائل ہوں، مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے یہ چیزیں عطا فرما۔ اے اللہ، تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ، ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ، مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ اے اللہ، خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں حلال مال عطا فرما۔ اے اللہ، ہر جائز کام میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں۔ تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ مجھے معاف فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری یہ دعا قبول فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔